الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق الله العظيم. اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، شریعت عطا کی ہے، اپنی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کیا ہے، احکام کے ساتھ جوڑا ہے، اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، قبر کا آخرت کا عقیدہ دیا ہے. یہ سارے اسلامی احکام ہیں، تعلیمات ہیں، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلامی معاملہ ہمیں دیا ہے، تعلیمات نبوی ہمیں نصیب ہوئی ہے. اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کو یوم نشور بھی کہتے ہیں، یوم قیامہ بھی کہتے ہیں، یوم البعث بھی کہتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ملے گی. مرنے پر تو سب کا اتفاق ہے، تمام مذاہب والے موت کو، کوئی موت سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے موت. لیکن موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ حساب کتاب کا معاملہ ہونا، جو دنیا میں کیا ہے اس کی سزا ملے گی، جزا ملے گی، اس پر اختلاف ہے. تو بنیادی اسلامی عقیدہ اور تمام آسمانی کتابوں کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی بس نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ملے گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات کا حساب کتاب فرمائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ یوم القیامت، قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے اور انسان کے جتنے بھی اعمال دنیا میں کیے گئے ان کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور نیک اعمال والے وہ جنت کی طرف اور برے اعمال والے جہنم کی طرف. یہ ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے تھے کفار مکہ میں، تو وہ اس آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے انکاری تھے. وہ کہتے تھے بس جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور وہ اس کو اپنی عقل سے مستبعد سمجھتے تھے. بہت بڑی بات ہے کہ انسان اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ انسان جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائے اس وقت کیا وہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو وہ مشکل سمجھتے تھے، اپنی عقل پر قیاس کرتے تھے. اللہ کی طاقت، اللہ کی حقیقت ان کے سامنے نہیں تھی. تو بہرحال یہ
اسلامی عقیدہ اس میں بہرحال یہی ہے ہمارا، اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے اللہ تبارک و تعالی۔ سورہ قیامہ، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایک تو موت کا اٹل ہونا کہ موت بالکل اٹل ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھے گا، اس کا نشور ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کو وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی چاند کی روشنی کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاش کی قسم، اندھیری رات کی قسم، یہ سب قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء عجیبہ کی قسمیں کھا کر اس کی عظمت کی طرف اور اس کی قدرت عجیبہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ قاعدہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے سامنے کسی کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اس کے عجائبات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور قسم کے اندر جو ہم مخلوق کے اندر جو ایک کانسیپٹ ہے وہ عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت دل میں رکھ رہا ہوں، تو اب میں بات جھوٹی نہیں کروں گا۔ تو عظمت سب سے زیادہ صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مخلوق کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ منع ہے۔ ہم اور آپ نہ ماں کی قسم کھائیں گے، نہ ابا کی قسم کھائیں گے، نہ اولاد کی قسم کھائیں گے، کسی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اللہ کی ذات جو اس میں ذات ہے، اللہ یا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ مضمون کو پکا کرنے کے لیے اللہ کو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ تو ہے ہی یقینی ہے، لیکن یہ چونکہ قرآن جو ہے عرب کے محاوراتی انداز میں اترا ہے، عرب کا جو محاوراتی انداز ہے وہ اپنی بات کی توثیق اور پکا کرنے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محاوراتی انداز کو اختیار کیا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کی تو ہر بات پکی ڈھکی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں تو جھوٹ کا تصور کرنا بھی، ایک اتنا ذرہ بھی جھوٹ کا تصور کرنا گناہ ہے، کفر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم لے کر آتے ہیں بات کو توثیق اور پختہ کرنے کے لیے، یہ محاورات عرب کے انداز میں لے کر آتے ہیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر ایک اندرونی کیفیت جس کے اندر خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ نفس ہے۔ پھر یہ تین قسم کا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کو سرکشی کی، برائی کی دعوت دیتا ہے، اور نفس لوامہ اندر کی جو کیفیت ہے وہ ملامت کرتی ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ جب غلطی کرتا ہے تو اندر کا ملامت ضرور کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس ملامت کرنے والے نفس کو دبا دیتا ہے اور امارہ پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ ایک داعیہ رکھا ہے، اور اگر وہ اس نفس لوامہ پر محنت کر لیتا ہے تو یہ نفس لوامہ آگے چل کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال نفس لوامہ چونکہ ایک
تعجب خیز ہے کہ ایک کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، اس کے اندر بھی ایک ایسا داعیہ موجود ہے جو اس کو اس کی برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ پھر قسم کھا کے فرماتے ہیں اَیْحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کیا یہ انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت جمع کیے جائیں گے، بڑا مشکل ہے، اگر ہو بھی گئے تو پھر ہمارے لیے بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو اب بوسیدہ ہڈیاں چور چور ہو گئی، سارے جوڑ کھل گئے، اب کیسے ہم دوبارہ جمع ہوں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، اب اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ انسان، یہ لوگ گمان کر رہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے ہڈیوں کی تو دور کی بات ہے، یہ انسان کے جو فنگر پرنٹس ہے نا، میں اس کو بھی دوبارہ بنا دوں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس فنگر پرنٹس سب کے، جتنی بھی دنیا میں انسان آ رہے آئیں گے سب کے الگ ہیں۔ جتنی بھی دستاویزات ہوتی ہیں ان میں جو تھم لیا جاتا ہے اور یا 5 انگلیوں کے جو نشان لیے جاتے ہیں سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو دوبارہ بنا دوں گا ان کو، جو کسی سے میچ بھی نہیں کرتے ہیں، الگ الگ ہے، باریک باریک لکیریں ہیں۔ تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان پوروں کے دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ جو انسان ہے وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ بس آگے جو ہے فسق و فجوری کرتا رہوں اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ آخرت کے انکار ہونے کا عقیدہ یہی ہے کہ تاکہ میں اپنی زندگی کھلے کھاتے میں کرتا رہوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا کیا جواب دوں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے آخرت تو ہے ہی نہیں تو جو جی چاہے کرو، تو یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی گناہ کے کام کرتا رہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ تنزیہ انداز میں کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ڈراتے ہو یہ قیامت آئے گی کب؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اب یہ سورج اور چاند ایک مدار میں چل رہے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ سورج اور چاند یہ ایک مدار میں گھوم رہے، کوئی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتا، رات دن پر مقدم نہیں ہو سکتی، دن رات پر مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اور چاند ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت ہوگی کہ جب ایک بجلی کی کوند ہوگی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور کر دیا جائے گا، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، ان حالات کو دیکھ کر انسان کہے گا او ہو، کوئی بھاگنے کی جگہ کوئی نظر تو آئے، اب تو بھاگ ہی نہیں سکتے ہیں، آگے گرفت میں۔ کلا لا وزر، اللہ فرماتے سن لو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف اب ٹھکانہ سب کا بنے گا، سب کو آپ کے رب کی طرف جانا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو اس کے وہ تمام اعمال جو آگے کے لیے فائدہ مند اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا ان سب کے بارے میں متوجہ کیا جائے گا، متنبہ کیا جائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا یہ کتاب نام، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ کافی ہے آج تیرے لیے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر انسان جب اپنا اعمال پڑھے گا اس میں ہر چیز پائے گا، اور انسان حیرت سے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسا عجیب کتاب نامہ ہے، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اس کے تمام اعمال جو پیچھے چھوڑ کر آیا، جو آگے کے لیے کیے، سب متوجہ کیا جائے گا، متنبہ کیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
بلکہ صورتحال یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپ کا بڑا پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا گناہگار ہوں۔ لوگ چاہے آپ کی کتنی بھی تعریفیں کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا نیکوکار ہوں۔ انسان کو اپنے اندر کا بڑا پتہ ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہو، اپنے دل سے پوچھو کہ تم کتنے درجے میں ہو، اپنے دل سے پوچھو۔ لوگ تو تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، جی بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے حاجی ہیں، فلاں ہیں۔ اپنے آپ سے بھی تو پوچھو کہ تم کیا ہو۔ تمہارے وہ گناہ جو انسان دوسرے انسان اس پر متوجہ نہیں ہوئے، مطلع نہیں ہوئے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاصِيرًا، اگرچہ کتنی تعویلات کر لے، جتنا جسٹیفائی کر لے، جی یہ ہے فلاں ہے، ہر انسان کو اپنے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں تھوڑا سا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کا نزول ہوتا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے، اور اس جلدی پڑھنے کا جو مقصد تھا تاکہ جلدی سے اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، محبوب لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے پر جمع کرنا اور اس کو صحیح انداز میں پڑھانا یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تھے، اللہ براہ راست پڑھا رہے تھے۔ جب پہلی وحی آئی تھی نا، جبرائیل امین نے کہا تھا اقرا، پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ما انا بقاری۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا، کوئی استاد ان کو پڑھانے والا نہیں تھا، اللہ براہ راست اپنے نبی کو پڑھا رہے تھے۔ اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ انا علینا جمعہ، یہ جو قرآن، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی فکر تھی کہ یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے نا، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو محفوظ بھی تو کرنا ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن حفظ کرنے کے لیے ایسی کوئی مشقت تھوڑی اٹھانی پڑی ہے، جیسے حافظ بچے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، بس جو آ رہا تھا وہ جمع ہو رہا تھا، وہ آپ کو یاد ہو رہا تھا۔ یہ آسمانی تکوینی فیصلہ تھا۔ تو انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے پر جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، اس کا ایک انداز ہے۔ قرآن ایک حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور جتنے حضرات صحابہ سب عربی تھے، تو ان کے لیے قرآن پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عربی بولنا عربی والے کے لیے مشکل، اردو بولنا اردو والے کے لیے مشکل، لیکن کوئی کہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی ایک تجوید ہے، اس کا انداز ہے کہ نون مشدد ہو تو غنہ ہوگا، حروف اخفا آ جائیں تو اخفا مال غنہ ہوگا، جرملون کے حرف آ جائیں تو ادغام ہوگا، پھر جرملون میں سے جرم آ جائے تو ادغام ناقص مال غنہ ہوگا، اور اگر لام اور را اور لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ عجیب قواعد ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے مد کے قواعد ہیں، نون مشدد کے قواعد ہیں، نون ساکن تنوین کے قواعد ہیں، میم کے قواعد ہیں، مختلف قواعد ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ نے اس پڑھنے کو اخذ کیا اور اس قرآن کو پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلتبس السنۃ بالقرآن، دیگر زبانیں لینگویج وہ قرآن کے ساتھ خلطمل نہیں ہوتی ہے، قرآن کا اپنا انداز ہی الگ ہے، قرآن کے پڑھنے کا انداز پتہ ہی چل جاتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر جب مدارس میں جب حدیث کے سبق چلتے ہیں، بخاری کے سبق چلتے ہیں، تو اس کو قرآن کی طرح پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ کا کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس، اب آپ کو لگے گا شاید میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس طرح کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ اس کو عربی انداز میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ عربی انداز ہوتا ہے۔
بول چال کا انداز ہوتا ہے، تاکہ قرآن کا انداز الگ ہو اور دوسرا انداز الگ ہو۔ عام آدمی کیا سمجھے گا کہ شاید یہ قرآن سے لگ جا رہا ہے، اس کو اختلاف، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے ایک دیہاتی تھا، وہ اپنے نواب صاحب کے پاس آتا ہے ان کو کچھ بات بتانے کے لیے، تو نواب صاحب پوچھتے ہیں، نواب صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس دیہاتی سے کہا امسال برت قاتر گندم ہوا کہ نہ ہوا؟ تو قرآن وہ دیہاتی کہنے لگا نواب صاحب آپ آرام سے قرآن پڑھیں، میں بعد میں آ کر آپ سے مل لوں گا۔ حالانکہ انہوں نے بہت گاڑی اردو میں یہ کہا تھا کہ اس سال گندم کی فصل کے اوپر بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بیچارہ جو دیہاتی اور جٹ آدمی ہوگا وہ تو اس کا فرق نہیں سمجھتا، لیکن اہل علم فرق سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ بہرحال ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں تو آپ اس پڑھنے کا اتباع کریے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر یہ بھی ہم آپ کے اوپر کہ آپ اس کو کس طریقے سے بیان فرمائیں گے۔ ہم نے حکم دیا نماز کا، لیکن نماز ہے کیا، نماز کی تعداد کتنی ہے، دن میں کتنی نمازیں ہیں، ہر وقت کی جو نماز ہے اس کی تعداد رکعات کتنی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہم نے دیا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا، اب اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے۔ وہ تفصیل جو بیان کریں گے وہ بھی ہماری ذمہ، ہم بتائیں گے کہ کس طرح تفصیل بیان کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو بیان۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اب پھر دوبارہ اپنے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ خبردار تم انسانوں کا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو جو ہے پس پش ڈالتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، بس تمہیں چاہیے دنیا ہی دنیا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کل قیامت کے دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کتنے ہی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، مصدع، سیاہ چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، سیاہی ان پر ملی ہوئی، پریشان، پرگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، سیاہ چہرے، جس کو قرآن نے یہاں پر اختصار سے فرمایا کہ کتنے چہرے بگڑے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر ان کو یہ یقین ہو چلا ہوگا اب کمر توڑ فیصلے ہوں گے، کمر ٹوٹے گی، اب اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، خبردار سنو، جس وقت کہ انسان کی جان اس کی ہنسلی کے اندر پھنس جاتی ہے، وقیل من راق، اور اس کے ارد گرد اس کے تیماردار، اس کے رشتہ دار جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی ہے جھاڑ بو کرنے والا، کوئی ہے دم کرنے والا۔ اس وقت اللہ کے نبی کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، وہ 1400 سال پہلے، جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بالکل آخر میں انسان کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، وہ دم کرو اس کے اوپر، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، فلاں کرو، کوئی دم کرنے والا ہے۔ تو وقیل من راق، تو آس پڑوس والے کہتے ہیں کوئی ہے دم کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور جس کی جان ہنسلیوں میں پھنسی ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے یہ بچے بھی چھوڑنے ہیں، اب مجھے بیوی بھی چھوڑنی ہے، اور یہ ساز و سامان سارا چھوڑنا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور موت کی شدت کی وجہ سے یہ پنڈلی پنڈلی سے چمٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، انسان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ مانتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا بھی انکاری ہے اور شریعت کا بھی انکاری ہے۔ ولکن کذب وتولی، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے، انکاری ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار۔ اولا لک فاولا، اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔
ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت در ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہم پکڑنے والے نہیں ہیں، ہم دیکھنے والے نہیں ہیں۔ وما ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کو سب یاد ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی ہے، جو سوتا نہیں ہے، سب اس کی گرفت میں ہے، سب اس کی نظر میں ہے، یہ اس کی صرف ڈھیل ہے، انسان اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کوئی اچھا فائدہ اٹھاتا ہے تو اپنی آخرت سنوارتا ہے، اور کوئی غلط فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے۔ تو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ان یترک سدی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، یہ انسان سوچے، غور کرے، کیا یہ منی کا ایک قطرہ جو کہ ٹپکایا گیا تھا رحم مادر میں، کیا وہ نہیں تھا؟ یہ انسان وہاں سے چلا تھا۔ ثم کان علقۃ، پھر اس منی کے قطرے کو جو کہ رحم مادر میں ٹپکا تھا، اس کو میں نے جمع ہوا خون بنایا تھا۔ فخلق فسوی، اور پھر اس جمے ہوئے خون سے اس انسان کو ٹھیک ٹھاک پیدا کر دیا، خوبصورت انسان بنایا۔ وجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اس منی کے قطرے سے دو صنف، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، پوری کائنات کے اندر میں نے پھیلا دی ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو سب پر قادر ہے اور جو ہمیں اور آپ کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تو وہ اللہ جو انسان کو منی کے قطرے سے لے کر چلتا ہے اور اس کو ایک خوبصورت شکل دیتا ہے، تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کا امر کن ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارے فیصلے پلک جھپکتے ہی ہوتے ہیں۔ ہم دنیا والوں پر اللہ کو قیاس نہ کریں، اپنے آپ پر اللہ کو قیاس نہ کریں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ذرائع اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے نقشے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کے وجود کے لیے اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک حکم دیتے ہیں اور وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ ہے جو تمام انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان، ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ سورہ قیامت کے اندر یہ ایک میسج دیا گیا، یہ ایک پیغام دیا گیا کہ موت اٹل ہے اور آخرت برحق ہے، اس کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، آج دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا